کہ وہ بضد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی روایت سے، کسی بھی صحیح روایت سے جن کے مکتب میں ہے کہ رسول اللہ کے والدین یا آباء و اجداد کا ایمان ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ بعض ایسی روایات آتی ہیں کہ پیغمبر کا جو خاندان ہے معاذ اللہ بت پرستی بھی کرتا تھا۔ اس نیریشن کے مطابق کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہے جس کا انتظار بھی نہیں تھا رسول خدا کو، اور ایک آواز آئی ہے اور جس پہ ایمان بھی نہیں ہے رسالت میں آپ کو، اور ان کو پہچان بھی نہیں ہے جبرائیل کی، اور وہ تو خدا بھلا کرے ورقہ بن نوفل کا۔ جس صحابی کے سب سے زیادہ فضائل کمیت میں بھی نقل ہوئے ہیں وہ امیر المومنین ہیں بے شک احادیث میں، اور جو کیفیت ہے اس میں تو کوئی امیر المومنین کا ہمسر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بالکل اس کے باوجود آپ اگر کسی مسجد میں جائیں جہاں کے جمعے کے خطبے میں، بیانات میں کبھی بھی امیر المومنین کی کوئی بھی فضیلت بیان نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے جو فطور ہیں، یا جو مسلمانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں جو کسی خاص وجوہات کی بنا پر ڈال دی گئی ہیں، آج ان تمام چیزوں کی ریکٹیفیکیشن ہو سکے، اصلاح ہو سکے، تو آج ہم انشاءاللہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس موضوع کو میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ وہ موضوع ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، خاص طور پر ان کے جو والدین ہیں، ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سمجھ لیجئے متشدد قسم کی جو ہے وہ رائے پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی باطل تعویلات ہوتی ہیں اور مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے اس موضوع پر میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق مکتبہ اہل تشیع فقہ جعفریہ سے، ایک قداور شخصیت ہے، ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں۔ اس بار بھی ہم ان کے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ للہ الحمد۔ قبلہ موضوع آپ کے سامنے ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ میرا پہلا سوال ہے، اور میں براہ راست آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ مسلمانوں کی کنفیوژن ہمیشہ کے لیے دور کر دیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے۔ امید ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ کی جا سکتی ہے کہ کیا رسول اللہ کے والدین کا ایمان ثابت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو یقیناً ثابت ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حالت ایمان پر نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مبانی پر عقیدہ یہی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا کے والدین ایمان کے حالت میں نہیں تھے، اور اس سے اگلی بات کہ وہ نعوذ باللہ فی النار ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ موازین جو علمی ہیں اس پر پورا نہیں اترتا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں باتوں کو مقبولیت حاصل ہے ایک خاص طبقے میں، یعنی ایک خاص طبقہ ہے جو اس دونوں کو مانتا ہے، اس کو بھی مانتا ہے کہ نعوذ باللہ فی النار ہے، اس کو بھی مانتا ہے کہ وہ حالت ایمان نہیں لائے تھے، یعنی مومن اور موحد نہیں تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا آگے جا چکا ہے طبقہ کہ وہ بضد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی روایت سے، کسی بھی صحیح روایت سے جن کے مکتب میں ہے کہ رسول اللہ کے والدین یا آباء و اجداد کا ایمان ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ بعض ایسی روایات آتی ہیں کہ پیغمبر کا جو خاندان ہے معاذ اللہ بت پرستی بھی کرتا تھا۔ تو اب ہم ایک روایت سے مثال لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد ایک مکتب یہ دعویٰ کرتا ہے، ان کے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ جو اعلیٰ اور عرفہ درجے کی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد وہ بخاری و مسلم ہے۔ بخاری مسلم میں متفقہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور اس نے کہا کہ میرے والدین کا جو انتقال ہوا ہے کفر پہ ہوا ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے جہنم میں ہے۔ تو اس کی تائید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ، میرا والد جو ہے عبداللہ وہ بھی فی النار میں، جہنم میں ہے۔ اب اس روایت سے وہ خاص مکتب یہ استدلال کرتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کے ایمان کا ایک بھی ثبوت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کی جو سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ جس میں اگر میں غلط نہیں ہوں آپ میری تصحیح فرما دیجیے گا، کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت ختم کر دی تو ان کے لیے
رسول کی بھی سفارش نہیں چلے گی اور وہ فنار میں جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی مذمت میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سنیریو کو دیکھتے ہوئے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا جائے اور ان روایات کا بائیکاٹ کیا جائے؟ کیونکہ میں بھی رسول اللہ کے والدین کا ایمان کا قائل ہوں، بلکہ میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، جو میری اپنی تحقیق ہے. لیکن اس طرح کی روایات اور پھر اتنی بڑی کتابوں میں آ کر کیا یہ گمراہی نہیں؟ اور پھر اس گمراہی سے نکلا کیسے جائے گا؟ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کچھ ایسی روایت آئی تھی جی جن سے جان چھڑانا ضروری تھا. یعنی آپ کے بقول، ابھی ہم اپنی بات نہیں کر رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہے، اس سے توہین رسالت لازم آتی ہے، اس روایت سے ہم جان چھڑا لیں تو کیا ہم صاف ہو جائیں گے؟ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. یعنی آپ صرف ایک روایت، 2 روایت، 4 روایت کو یہ کہہ کے کہ بھئی یہ اس پہ میں عمل نہیں کرتا، اس پہ میرا ایمان نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم تھوڑا سا پھر پیچھے واپس جاتے ہیں. میرا اگر مقدمے میں نے کہا تھا تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نار میں نہیں ہو سکتے ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن سے ڈرائیو ہوا ہے. یعنی یہ قرآنی عقیدے کے خلاف اگر ایک روایت آ جاتی ہے تو اس روایت کو دیوار پہ دے مارو. بالکل ٹھیک، صحیح، بالکل واضح ہے. تو اس قسم کی روایت، آپ نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ان کے ایمان پر کوئی روایت نہیں ہے، تو ہم ان راویوں کو ہی نہیں مانتے ہیں جن کی زبان پر ایمان آبا و والدین نبی جاری نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح، نہیں ہے تو اس سے والدین نبی کی تکریم کم نہیں ہوتی ہے، ان کے بغض کا علم ہوتا ہے کہ اچھا تم سے ایک روایت بھی ایسی نقل نہیں ہوئی، خلاف روایت نقل کر رہے ہو. تو آ جائیں روایات ہے اہل بیت کی طرف، وہاں آپ کو جتنی روایات چاہیے آپ کو ملیں گی. یہ ایسا نہیں کہ روایات نہیں ہیں، جی ایک خاص طبقے میں روایات نہیں ہیں، اس سے وہ طبقہ آشکار ہو جائے گا. اچھا ان کا عقیدہ نبی کی نسبت یوں ہے، نبی سے محبت ان کی ایسی ہے. یہ تو ایک بات ہو. دوسرا، اس بات پر بھی سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے جو نبی کے دشمن تھے انہیں پتہ تھا، یہ سب مانتے ہیں. جی، نبی کے دشمنوں کو پتہ تھا کہ رسول خدا تشریف لائیں گے اور انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی. اس پہ بھی ہمارے مفصل پوڈ کاسٹ بھی ہے، ابھی ہم اس سب کو دہرانا نہیں چاہتے. جی جی بالکل. جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا پچھلے پوڈ کاسٹ سے ملا کر اگر اس بات کو سنیں گے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. جب دشمن کو پتہ ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اپنی دشمنی کے تمام حربے استعمال کر رہا ہے، آباء و اجداد نبی کو قتل تک کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں نبی کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، نبی کی حفاظت کا کوئی الہی انتظام نہیں ہوگا. دشمنوں کو نبی کے آنے کا پتہ ہے اور نبی کے خاندان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی نبی آ رہا ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، خاتم الانبیاء آ رہے ہیں. بے شک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ 40 سال کا جب ہوتا ہے تو ایک جبریل آ گیا اور اس کو نبی بناتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ نبوت اور یہ خاتمیت، نبوت پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے. خاتمیت، خاتم الانبیاء والمرسلین، جس کے لیے 1,24,000 عدد مشہور ہے. انبیاء صرف اس لیے آئے کہ وہ منصب و مقام خاتمیت بنے اور خاتم تشریف لا سکیں. بے شک تمام انبیاء کا صرف یہ اتنا سا کام تھا. وہ حیث مقدمی ہے، وہ صرف اس کے لیے آئے اور وہ بشارت دینے کے لیے آئے تھے. جب دشمنوں کو پتہ ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر دوستوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ دیکھیے، انہوں نے جب تحریف کی ہے اور سیرت کو میں انہوں نے اسرائیلیات کو داخل کیا ہے تو ایک حصے کو نہیں چھیڑا جہاں سے کام نہیں تھا دشمنی سے، کہ نبی کے جو دشمن تھے ان کو چھپایا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا، لیکن یہ بتایا کہ ان کو پتا تھا. عیسائی راہب کو بھی پتا تھا، یہودی کو بھی پتا تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو اسے پتہ نہیں تھا جس کے ذمے رسول کی حفاظت تھی. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اور پھر جو بنی اسرائیل میں انبیاء چلے ہیں اور بنی اسماعیل میں انبیاء نہیں آئے ہیں، یہ بھی تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سٹریم چلی ہے حضرت ابراہیم کے بعد. ایک سٹریم میں انبیاء آئے ہیں اور ایک سٹریم میں انبیاء نہیں آئے ہیں. نہیں ہے.
تو یہ کیوں نہیں آئے اور اس اسٹریم میں انبیاء نہیں آئے جس اسٹریم میں خاتم الانبیاء کو آنا ہے؟ بالکل صحیح، تو یہ سوچنے کی بات سوچنے کی بات ہے. یہ کیسے؟ اچھا، کوئی قوم جو میں نے پہلے کہا تھا قرآنی عقیدہ ہے جس کو ہم اس طرح نہیں مانتے ہیں جس طرح آپ یعنی اہل سنت مانتے ہیں، وہ فترہ ہے، وہ پیریڈ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا. اس پیریڈ میں اگر کوئی دین پر نہ ہو اور توحید پر نہ ہو تو وہ ویسے بھی جہنمی نہیں ہے. بالکل صحیح، یعنی اہل فطرت پہ سے، اہل فترہ جو ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتے. بہت ہو جائے تو حضرت عبداللہ اہل فترہ میں سے ہوگا، آپ کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں. تو خود اولیاء اللہ میں سے اہل فترہ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے جن کو کچھ پتہ نہ ہو. آپ جو بہت کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل فترہ میں سے ہیں تو فی النار تو نہ ہوئے. یہ روایت جو فی النار کی بات کرتی ہے یہ غلط ہے. بالکل صحیح. اہل سنت موازین پر بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس کو تو کسی بھی صورت میں نہیں لیا جا سکتا. رہ گیا ایمان ثابت کرنے کے لیے، میں صرف حضرت عبداللہ کی بات نہیں کر رہا، میں آباء نبی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اہل شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ پاک اسلاف میں چلیں، اور ان اسلاف میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ظلم ہے، بت پرستی ہے، یہ ان اسلاف میں نہیں ہے. جو آباء و اجداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن اسلاف میں یہ نور چلا ہے، ان اسلاف میں ممکن نہیں ہے. اور کوئی نفس سخت خاتم، کوئی بھی نبی، اس کا والد کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ صلب، اگر صلب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو کوئی نبی کا نور کسی ایسے صلب میں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جو بت پرست ہو، اور اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں. بس ایک سٹریم میں تو نبوت ہے، ایک سٹریم میں نبوت نہیں ہے، اور جس میں نبوت نہیں ہے اسی سٹریم میں خاتم کو آنا ہے. بالکل، بنی اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل میں آنا ہے. اور جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہ یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، وہاں سے ان کی سازشیں شروع ہو گئی. بالکل. اور ان کو پتہ چل گیا، یہاں پتہ نہیں چل رہا، اور یہاں کوئی اہتمام بھی نہیں ہے. اس نریشن کے مطابق کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہے جس کا انتظار بھی نہیں تھا رسول خدا کو، اور ایک آواز آئی ہے اور جس پہ ایمان بھی نہیں ہے رسالت میں آپ کو، اور ان کو پہچان بھی نہیں ہے جبرائیل کی، اور وہ تو خدا بھلا کرے ورقہ بن نوفل کا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. وہ تائید کر رہے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہ آیا تھا. اچھا دیکھیں، جب جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے نا. ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ عیسائی تھا. عیسائی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ پہ آیا ہے. وہ نہیں کہتا حضرت عیسیٰ پہ آیا، وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ پہ آیا. عیسائی کو تو حضرت عیسیٰ کہنا چاہیے تھا. جی. عیسائی کیوں کہتا ہے حضرت موسیٰ؟ اس لیے کہ وہ بنانے والا حضرت موسیٰ والا تھا. بالکل. یہودی تھا. بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح. اسرائیلیات ہے. اسرائیلیات. تو ایسا نہیں ہوا ہے، اتفاق نہیں ہے. ایمان پر آپ کو جتنی روایات چاہیے. اچھا، اب یہ اگر میری اس بات پر ہوں کہ دو سٹریمز ہیں، دونوں سٹریم میں نبوت چل رہی ہے حضرت ابراہیم کے بعد، اس میں پھر ایک سٹریم میں چل رہی ہے، ایک میں نہیں چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت دونوں سٹریم میں چلی ہے، دونوں سٹریم میں اللہ کے ولی رہے ہیں. ایک میں آشکار رہی ہے، ایک میں پنہان رہی ہے. پنہان کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ حفاظت کرنی تھی جناب خاتم کی. بے شک. پہچان نہ سکیں کہ وہ اولیاء اللہ اور وہ اسلاف کون سے ہیں، تاکہ دشمن اس صلب کو اس طرح نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس نبوت کی خاتمیت کی تیاری کے لیے یہ خاموشی تھی. یہ جو خاموشی تھی یہ ایک تیاری کے لیے تھی. تو تمام اجداد و نبی جن اسلاف میں، تمام سے مراد جن اسلاف میں چلیں، یہ مجھے اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور کچھ مثالیں پیش کرنا شروع کریں گے کہ وہ بھی تو تھے، یہ بھی تو تھے. ہم اسلاف کی بات کر رہے ہیں. جن اسلاف میں یہ نور چلا ہے وہاں یقیناً ایمان تھا. ایمان لوگوں نے لیا ہی اس گھرانے سے. بے شک. یہ کہنا کہ ہمیں ادھر ایمان پر کوئی روایت نہیں ملتی ہے، تم غلط جگہ کھڑے ہو. جہاں روایت نہیں ملتی ہے اس سے، یعنی حضرت عبداللہ یا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، ان کی ایمان یا ان کے درجے میں کمی نہیں ہوتی ہے. یہ آیا ہوتے ہیں جو ان کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی مثلا آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کتنے فضائل موجود ہیں سنی شیعہ سارے کتابوں میں. شیعہ کتابوں میں فی الحال چھوڑ دیں، سنی اہل سنت روایات میں جس صحابی کے سب سے زیادہ فضائل کمیت میں بھی نقل ہوئے ہیں وہ امیر المومنین ہیں احادیث میں، اور جو کیفیت ہے اس میں تو کوئی امیر المومنین کا
ہمسر ہو سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. اس کے باوجود آپ اگر کسی مسجد میں جائیں جہاں کے جمعے کے خطبے میں بیانات میں کبھی بھی امیر المومنین کی کوئی بھی فضیلت بیان نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم تو مسجد جاتے رہے ہیں, ہم نے کبھی علی کی فضیلت میں تو کوئی حدیث سنی ہی نہیں, ہم تو باقی سنتے رہے. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے اس کا بغض ثابت ہوگا, منافق ہونا ثابت ہوگا.